پاکستان اور کینیڈین کمپنی بیرک گولڈ کے درمیان ریکورڈنگ منصوبے کے تحت سونے اور تانبے کی کان کنی پر معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کی تقریب میں وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو، وزیر خزانہ شوکت ترین سمیت دیگر نے شرکت کی، جبکہ چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر مارک بریسٹو کی قیادت میں بیرک گولڈ کے وفد کے ہمراہ معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ نئے معاہدے کی شرائط کے مطابق ریکورڈنگ پروجیکٹ کو پاکستانی اداروں کے ساتھ شراکت میں بیرک گولڈ کے ذریعے بحال اور تیار کیا جائے گا۔ نئے پروجیکٹ کمپنی کا 50% حصہ بیرک گولڈ کے پاس ہوگا۔ معاہدے کے مطابق 50% حصہ پاکستان کا ہوگا، 25% حصہ بلوچستان کی حکومت کا ہے، جبکہ OGDCL پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ PPL اور گورنمنٹ ہولڈنگز پرائیویٹ لمیٹڈ کا 25% حصہ ہوگا۔ بلوچستان کی حکومت کا حصہ وفاقی حکومت ادا کرے گی۔ حکومت بلوچستان مائنز کی تعمیر میں کوئی اخراجات برداشت نہیں کرے گی۔ بیرک گولڈ اور اس کی شراکت دار کمپنیاں $10 ارب سے زیادہ سرمایہ کاری کرے گی، جس سے بلوچستان میں ملازمتوں کے 8,000 مواقع پیدا ہوں گے اور پاکستان کو بے پناہ فائدہ ملے گا، جبکہ $1 ارب کی سرمایہ کاری علیحدہ سے کی جائے گی۔ بلوچستان میں $1 ارب کی سرمایہ کاری سڑکوں، اسکولوں، اسپتالوں، کان کنی کے لیے ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ کی تشکیل جیسے سماجی ترقی کے منصوبوں سے کی جائے گی۔ یہ منصوبہ بلوچستان کو پاکستان میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ شوکت ترین، حماد اصغر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ معاہدے کے بعد وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین، وفاقی وزیر حماد اصغر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے میڈیا سے گفتگو کی۔ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ 2011 میں عدالت عظمیٰ نے ریکارڈنگ معاہدہ ختم کر دیا تھا، جس پر یہ معاملہ بین الاقوامی ثالثی عدالت میں چلا گیا۔ انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن نے پاکستان پر تقریباً $6.4 ارب کا جرمانہ عائد کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ لندن کورٹ آف آربیٹریشن میں بھی پاکستان کے خلاف $4.5 ارب کا جرمانہ عائد ہونا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے 2019 میں جارحانہ انداز میں یہ معاملہ حل کرنے کے لیے کوششوں کا آغاز کیا۔ وزیر اعظم نے ایک ایپکس باڈی بنائی اور کمپنی اینٹوپاگاسٹا کے ساتھ $950 ملین پر معاہدہ ہوا۔ اس کمپنی نے $3.25 ارب کے کلیم کو واپس لیا۔ یہ کمپنی اب ریکارڈنگ میں شامل نہیں ہوگی۔ وفاقی وزیر توانائی حماد اصغر نے اس موقع پر کہا کہ آج پاکستان کے لیے ایک تاریخی دن ہے۔ برآمدات، زر مبادلہ اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے یہ اہم ترین پیش رفت ہے۔ میں قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ریکارڈنگ دنیا میں سونے اور کاپر کی سب سے بڑی مائن ہے۔ آج اس کا دروازہ کھل گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو $10 ارب کا جو جرمانہ ادا کرنا تھا وہ سب ختم ہو گیا ہے۔ حماد اصغر نے کہا کہ یہ گیم چینجز منصوبہ ہے اور یہ پہلی بات نہیں ہوا کہ حکومت نے پچھلی حکومتوں کے پیدا کردہ کوئی مسئلہ حل کیا ہو۔ اس سے قبل کار کے تنازع موجودہ حکومت نے حل کیا۔ فیٹف کی گرے لسٹ کے مسئلے کو بھی حل کیا جا رہا ہے اور پاکستان نے فیٹف ایکشن پلان کے 34 میں سے 32 نکات پر عمل درآمد کیا۔ اسی طرح موجودہ حکومت نے IPPs کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی کے لیے مذاکرات کیے۔ آج جو معاہدہ ہوا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا اعزاز ہے۔ اس میں وزارت خزانہ، پیٹرولیم ڈویژن، اٹارنی جنرل آفس اور وزارت قانون نے جو کردار ادا کیا وہ قابل تعریف ہے۔ ان اداروں اور افراد نے پاکستان کے مفادات کا جس انداز میں تحفظ کیا وہ لائق تحسین ہے۔